Life like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home. خندق کے موقع پہ تشریف لائے کہ سراقہ ادھر آؤ. آپ نے کدال پکڑی اور پتھر پہ ماری، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا. آپ نے فرمایا دیکھ رہے ہو کیسر و کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں. مسلمان خوش ہو گئے. کہ سراقہ ایک وقت آئے گا جب کیسر و کسرا مسلمانوں کے پاؤں تلے روندے جائیں گے اور تجھے کنگن پہنائے جائیں گے. وہ وقت آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا. سراقہ بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. لوگ رو رہے ہیں وَرَأْسَا وَجَبَلَا، ہائے ہمارا پہاڑ چلا گیا. ہوش میں آئے، کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو، مجھے موت نہیں آئے گی. کہا ہم تو آپ کے فراق میں رو رہے ہیں کہ کہیں آپ کی موت نہ آ جائے. کہا نہیں مجھے موت نہیں آئے گی ابھی. ارے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کائنات کے سرتاج نے کہا تھا سراقہ تجھے کنگن پہنائے جائے گی، میں نے تو ابھی کنگن نہیں پہنے، موت کیسے آئے گی. اور اللہ کے رسول کی زبان اقدس اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتی تھی. اور اسی بات کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. اللہ نے قسم اٹھائی اور ساتھ گواہی دی کہ یہ زبان اللہ کی وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی. پھر وہ وقت آیا جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کیسر و کسرا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ کنگن لیے، کہتے بلاؤ کسی بڑے انسان کو. کہا سراقہ کا یہ قد سب سے بڑا ہے، کہ بلاؤ سراقہ یہ پہنو. سراقہ کو کنگن پہنائے گئے اور وہ رو رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. ارے سراقہ مسکرا بھی رہے ہو رو بھی رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا ہمیں تو پہلے ہی ایمان تھا، خوش اس لیے ہو رہا ہوں اللہ کے رسول کی زبان سے جو بات نکلی آج تک اس سے بڑی سچائی ہم نے دیکھی نہیں. رو اس لیے رہا ہوں آج وہ اللہ کے پاس ہیں، اگر دنیا میں ہوتے تو اپنی زبان کی سچائی وہ خود